حاضرین محترم، سامعین عالی وقار، ادب اور احترام کے لائق معزز بزرگوں، آج کے جمعے میں جس عنوان پر بیان ہونا ہے، مختصر عنوان ہے علامات قیامت، عام فہم عنوان ہے قیامت سے پہلے کیا ہوگا، کیا نشانیاں ہوں گی۔ یہ عنوان کوئی نیا عنوان نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اس عنوان کے اوپر 2 جمعے بیان ہوئے ہیں۔ پیوستہ 2 جمعوں سے پہلے والے 2 جمعے میں علامات قیامت پر ہم نے بات شروع کی تھی۔ قیامت کی علامتیں اور قیامت سے پہلے ہونے والے دنیا کے اندر کے حالات، یہ اتنے مختصر اور شارٹ میٹر نہیں ہیں کہ آدھے گھنٹے میں وہ ساری تفصیلات بیان ہو سکیں۔ یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، یہ ایک بہت زیادہ ڈیٹیل رکھنے والا میٹر ہے۔ اس لیے اس کو ایک کے بعد ایک، قسط 1، قسط 2، قسط 3، پارٹ 1، پارٹ 2، اور آج کے جمعے میں قیامت کی علامتوں میں پارٹ 3 کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے بیان کرنے کا مقصد، منشا ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی حیرت انگیز نیوز آپ کو سنائیں قیامت سے پہلے کی، یا کوئی بنی بنائی سٹوری آپ کے سامنے پیش کریں۔ منشا یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ہر مرد کو اور ہر عورت کو اپنے دین کے اس شعبے کے بارے میں، اپنے دین کے اس حصے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سرکار نے، ہمارے سردار نے ہم سے بے انتہا محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا باتیں کہی ہے۔ قیامت سے پہلے کے حالات کو جاننا گویا آپ کے ہاتھ میں ایک روشنی کا چراغ دینے کے مانند ہے کہ جس کی روشنی میں آپ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، جس کی روشنی میں آپ دنیا کے فتنوں کو دیکھ سکتے ہیں، جس کی روشنی میں آپ اپنے نبی کی 1400 سال پہلے بتائی ہوئی باتوں پہ دھیان دے سکتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ سبجیکٹ، کتاب حدیث کی کتاب کے انڈیکس میں آپ کو کتاب الفتن کے ہیڈنگ کے تحت ملے گا، یا ابواب الفتن کے ہیڈنگ کے تحت ملے گا آپ کو۔
بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، صحاح ستہ میں یہ حضور کا احسان ہے ہم پر کہ حضور نے ہمیں صرف نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں بتایا، حضور نے صرف ہمیں وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں بتایا، حضور نے ہمیں صرف روزہ رکھنے، حج کرنے، صدقہ خیرات کرنے، بس یہیں تک نہیں بتایا، بلکہ اس سے ہٹ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کائنات میں ہونے والے واقعات کو بھی ہمارے نبی نے بیان فرمایا۔ کیا ہوگا قیامت آنے سے پہلے دنیا میں، مسلمانوں کی حالات کیا ہوں گے، ان کی زندگی کیا ہوگی، ملک کے حالات کیا ہوں گے، عالمی سطح پر دنیا کے نظام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس سے پہلے کہ جو 2 جمعے اس عنوان پر بیان ہوا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر ان بیانات کے اندر موجود رہے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ان 2 جمعوں کے بیانات سے آپ مستفید نہ ہوئے ہوں گے، اس لیے ان 2 جمعوں کے اندر چند علامتیں بتائی گئی، ان کو میں شارٹلی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ بتائی گئی، قیامت سے پہلے لوگوں کے درمیان سخت اختلافات ہوں گے، لڑائیاں، جھگڑے، جماعتوں کی لڑائیاں، تنظیموں کی لڑائیاں، خاندان کی لڑائیاں وغیرہ وغیرہ۔ دوسری علامت یہ بتائی کہ وقت میں برکت نہیں رہے گی، وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر یوں گزرتے چلے جائیں گے، اوقات میں برکت نظر نہیں آئے گی۔ قیامت کی ایک علامت یہ بتائی گئی کہ قیامت سے پہلے لوگوں کی زندگیوں میں اسلام برائے نام باقی رہے گا، اسلام کے اعمال ان کی زندگی میں ختم ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی اکثروں کی زندگی میں اسلام محض آدھار، ووٹر آئی ڈی، گورنمنٹ دستاویز کے حد تک باقی ہے۔ بقرعید اور رمضان میں تو الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دیگر جو اسلام پر عمل کرنے کی باتیں ہیں، قیامت سے پہلے ایسی بے توجہی ہو جائے گی کہ اسلام برائے نام باقی رہے گا۔ اور قرآن کریم بس ان دفتوں اور ان پیپروں میں باقی رہ جائے گا۔ مسلمان قرآن نہیں جانتا، قرآن کو سمجھتا نہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ قیامت سے پہلے مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے لوگ، دنیا کے مذاکرے، تجارت کے مذاکرے، دکانداری کے مشورے وغیرہ وغیرہ، دنیا کی باتیں مسجدوں کے اندر ہوں گی۔ حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں سوائے اللہ کے ذکر کے یا دین کی بات کے کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے۔ دنیاوی معاملات کے مشورے یا دنیاوی باتیں مسجد میں ہونا انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ مسجد میں آ رہے ہیں اس لیے کہ نیکیاں کمائیں گے، لیکن آ کر جب بات کریں گے دنیاوی باتیں تو اس سے ہمارے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔
ایسے ہی قیامت کی ایک علامت یہ بتائی گئی کہ لڑکیاں اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی. یہ وہ علامتیں ہیں جو اس سے پہلے کے 2 جمعوں میں ہم نے بیان کر دی ہے تفصیل سے. رابطے کے لیے اور کنیکٹ رہنے کے لیے ہم نے اس کو برسبیل تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قیامت سے پہلے کے حالات میں ایک حالت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دارمی میں روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے دارمی، اس کے اندر روایت ہے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس طرح اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی کہ لوگ شراب پئیں گے. مسلمان صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مسلمان اور شراب پئیں گے، مسلمان ہو کر شراب پئیں گے، حالانکہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، شراب کو حرام کیا ہے، تو اس کو پئیں گے ایک حرام چیز کو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں شراب پئیں گے نام بدل کر، شراب کا نام بدل دیں گے اور کہیں گے شراب دوسری چیز ہے، اس کو شراب نہیں بولتے. الگ الگ ناموں سے مارکیٹ کے اندر شراب کا نام لیے بغیر دوسرے ناموں سے دوسرے برانڈوں میں اور نیشنل انٹرنیشنل سطح پر الگ الگ ناموں سے شراب بکتی ہے. اور اگر کوئی کسی سے کہتا ہے کہ شراب حرام ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ صاحب یہ شراب نہیں ہے، شراب دوسری چیز ہے. شراب پئیں گے نام بدل کر قیامت سے پہلے. اب آپ غور کیجئے، اپنے ارد گرد اپنے معاشرے، سوسائٹی، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجئے. اللہ معاف کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے اور اللہ سب کی بخشش کرے کہ کتنے مسلمان ہیں جو نعوذ باللہ شراب جیسی حرام چیز کو پیتے ہیں. قیامت کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ قیامت سے پہلے سود عام ہو جائے گا، وڈی انٹرسٹ عام ہو جائے گا. جیسے ہوا ہے، ہوا آکسیجن جیسے عام ہے، ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے. قیامت سے پہلے حالات ایسے پیش آئیں گے کہ سود عام ہو جائے گا. ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ضرور ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو. ایسا دور آئے گا کہ لوگوں پر ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو. آگے اگر سود نہ بھی کھائے تو اس سود کا دھواں یا غبار پہنچے گا. ڈائریکٹلی اگر سود نہیں کھا رہا ہے لیکن سود انٹرسٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. آج کل کے بھاگ دوڑ کے دور میں، کاروبار کی ریل پیل کے دور میں، گھر بنانے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے فلاں 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 سود وڈی کتنا عام ہو گیا. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا پہلے لوگ قناعت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، روکھی سوکھی کھا لیتے اور قناعت، اللہ آپ نے جس حالت میں رکھا شکر ہے. بھاگ دوڑ میں، ترقی کی چکر میں
وڈیوں پہ قرضے لے کر سودی کاروبار کر کے سودی معاملات اور سودی لین دین کر کے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا سود عام ہو جائے گا، اور اگر سود سے بھی کوئی بچ جائے تو سود کا دھواں یا غبار، یعنی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے بچنا چاہیے، معمولی گناہ نہیں ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ 2 سال پہلے سود کے عنوان پر ایک بیان یہی ہم نے کیا تھا، اس کے اندر تفصیل سے قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ کے ایک ایک حدیث کو سامنے رکھ کر ہم نے وضاحت کی تھی کہ سود لینا دینا معاملات کرنا حرام ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی نہیں رکتا، باز نہیں آتا، اللہ نے قرآن میں اس سے جنگ کا اعلان کیا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ کے اخیر سے پہلے والے رکوع کے اندر ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ بہرحال بچنا چاہیے۔ قیامت سے پہلے کے حالات میں ایک حالت یہ ہے کہ لوگ حدیث کا انکار کریں گے۔ قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن حدیث کا انکار کریں گے۔ بہت سارے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ حدیث کا انکار کیسے کریں گے۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا، حدیث بھی دیا، اور قرآن میں کہا رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو۔ کیا مطلب؟ رسول نے اپنی زبان سے جو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے جو کیا اس کو قبول کرو، اس کا انکار مت کرو۔ موٹے انداز میں قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا فرمان، اللہ کے ذات سے نکلی ہوئی چیز، حدیث رسول اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا قول، رسول اللہ کا عمل۔ یا حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور حضور نے انکار نہیں کیا، خاموش ہو گئے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ قیامت سے پہلے لوگ قرآن کو تو مانیں گے لیکن حدیث کا انکار کریں گے۔ مسلمان ہونے کے لیے جہاں اللہ پر ایمان ضروری ہے وہیں پر محمد الرسول اللہ پر ایمان بھی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کا انکار کر دے، تو پھر وہ آدمی کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جیسے کوئی آدمی کہے میں لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، تو کیا آدمی وہ مسلمان ہوگا؟ اللہ کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، رسول کو ماننا، رسول کے حدیثوں کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت، یقیناً مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسے احکام بھی دیے گئے، پھر فرمایا خبردار ایسا زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرا انسان، غریب نہیں، فقیر نہیں، مالدار، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، پیٹ بھرا ہوا انسان اپنی آرام گاہ پر بیٹھا ہوا کہے گا، اپنے صوفہ سیٹ پر، اپنے تخت پر بیٹھ کر پیٹ بھرا ہوا انسان کو کہے گا
کہ بس تمہیں یہ قرآن کافی ہے، اس میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو اور جسے حرام بتایا گیا اسے حرام سمجھو، یہ قرآن کافی ہے تمہارے لیے۔ کوئی کہنا یہ چاہے گا قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ایک زمانہ ایسا آئے گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حرام بتانا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہو۔ حلال اور حرام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال یا حرام بتایا ہو۔ قرآن کے اندر اگر کوئی چیز حلال بتائی گئی حلال ہے، قرآن کے اندر اگر کوئی چیز حرام بتائی گئی حرام ہے۔ ایسے ہی حدیث کے اندر اگر کوئی چیز حرام بتائی گئی وہ حرام ہے، اگر کوئی چیز حلال بتائی گئی وہ حلال ہے۔ قیامت سے پہلے لوگ حدیث کا انکار کریں گے، کوئی جاہل انکار نہیں کریں گے حدیث کا، کوئی غریب نہیں بلکہ ایجوکیٹڈ، مالدار، جس کو دنیا کی دولت ملی ہوئی ہے، ذرا سا اردو عربی لکھنا پڑھنا آ گیا تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر سخت احکام دیے گئے ہیں۔ یا کہیں گے وہ حدیثیں تو بعد کے لوگوں نے گھڑ لیا، یہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا، بعد کے لوگوں نے گھڑ لیا، مولویوں کی ایجاد ہے حدیثیں، یہ کہہ کر انکار کریں گے حدیث کا۔ قرآن کا انکار آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، حدیث کا انکار بھی آدمی کو کافر بناتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا انکار آدمی کو کافر بناتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا انکار بھی آدمی کو کافر بناتا ہے۔ کچھ لوگ حدیث کا سیدھے انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کو تو ہم مانتے ہیں اور ضعیف حدیث کو ہم نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کو تو ہم مانتے ہیں، ضعیف حدیث کو ہم انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں جو روایت ہے بس اس کو مانتے ہیں ہم، اس کے علاوہ کسی دوسری حدیث کی کتاب میں اگر وہ آئے ہم نہیں مانتے۔ سن لیں، حدیث ہر حدیث صحیح ہوتی ہے، کوئی حدیث غلط نہیں ہوتی، جھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جو بھی نکلا وہ صحیح ہی ہے، اس کے اندر نبی کی زبان سے نکلنے والے کسی بات کے بارے میں ہم جھوٹا ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے حدیث بخاری میں آئے، مسلم میں آئے، ترمذی میں آئے، ابو داود میں آئے، نسائی میں آئے، ابن ماجہ میں آئے، موطا مالک میں آئے، موطا امام محمد میں آئے، کتاب الاثار میں آئے، مسند امام احمد ابن حنبل میں آئے، حدیث کی بہت کتابیں ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں جو حدیث آئی اس کو ماننا اور انکار نہ کریں۔ البتہ کون سی حدیث کو نقل کرنے والوں نے صحیح کہا اور کون سی حدیث کو نقل کرنے والوں نے جھوٹ کہا، اس پر ائمہ حدیث محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھ رکھی ہے، اس کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ بھئی اس حدیث کو حضور سے لے کر یہاں تک پہنچانے میں جو لوگوں نے بیان کیا، ان میں فلاں آدمی جھوٹ بولتا تھا، فلاں آدمی اس کا کردار ایسا تھا، اس کی وجہ سے حدیث پر کلام ہوتا ہے، لیکن حدیث کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اس لیے یہ ایک
دوسرا راستہ ہے حدیث کے انکار کا، یہ ضعیف حدیث کا انکار کر دو، بخاری مسلم کے علاوہ دوسرے حدیثوں کا انکار کر دو، یہ بھی حدیث کا انکار ہے۔ اب یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ ضعیف حدیث اس پر عمل کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ ایک فنی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو کسی موقع پر ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں، درست ہے یا نہیں، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ قیامت سے پہلے کے حالات میں لوگ قرآن کو مانیں گے، حدیث کا انکار کریں گے، کہیں گے ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن بس کافی ہے، حالانکہ اسی قرآن میں ہے کہ تم حدیث کو مانو۔ تم کہتے ہو کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، حدیث کو ہم نہیں مانتے، حالانکہ جس قرآن کو تم مان رہے ہو اسی قرآن میں ہے، رسول نے تمہیں جو دیا وہ لے لو۔ تو قرآن خود کہتا ہے کہ حدیث کو بھی ماننا چاہیے۔ قیامت سے پہلے کے حالات میں ایک حالات یہ، قیامت سے پہلے کے حالات کے اندر ایک حالت یہ، بخاری شریف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کس قدر خزانے اور فتنے اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، کس قدر خزانے اور کس قدر فتنے اللہ کی طرف سے دنیا میں نازل کیے گئے ہیں۔ لمبی روایت ہے، اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی ہی عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر لباس پہنے ہوئے ہوں گی مگر آخرت میں ننگی ہوں گی۔ رب کاسیۃ عاریۃ فی الآخرہ، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ۔ اتنا باریک لباس، اتنا ٹائٹ لباس، ایسا لباس کہ جو سطر کو نہ چھپائے، ایسا لباس جو سطر کو نہ چھپائے، ایسا لباس جو جسم کو چھلکائے، جو بطور فیشن کے پہنا جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کپڑے پہننے کے باوجود ننگے، کیونکہ کپڑے پہننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی سطر چھپے، اس کی سطر ڈھکے۔ اتنا باریک کپڑا کہ جس سے سطر ظاہر ہو، سطر چھلکے، تو وہ سطر کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت بتا رہی ہے کہ آج جو دنیا کے اندر ہم فلموں، سیریلوں اور طرح طرح کے ویڈیوز کا ہمارے علم میں ہے کہ جو عجیب و غریب طرح کا نظام چل رہا ہے، ننگے پن کا، عریانیت کا۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا کہ قیامت سے پہلے کپڑا پہننے کے باوجود عورتیں ننگی ہوں گی۔ فرمایا بخاری شریف میں قیامت کی علامتوں میں علامت یہ ہے کہ زمانہ قریب آ جائے گا، زمانہ سمٹ جائے گا، زمانہ سمٹ جائے گا، مال بکثرت ہوگا، مال خوب ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے، حرج بکثرت ہوگا۔ دو چشمی اردو والی ہاں سے حرج بکثرت ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قتل قتل۔ حضور نے 2 مرتبہ فرمایا قتل بکثرت ہوگا۔ آج
ہم دنیا کے اندر دیکھیں کہ زمین پر کتنا خون بہایا جا رہا ہے، انسان کا خون، مسلمان کا خون، مظلوم کا خون، صبح میں کسی کو مار دینا، کسی کی موب لنچنگ کر دینا، ٹارگٹ کر کے مسلمان کے دکان کو ٹارگٹ کر کے اس پر حملہ کرنا، آج ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کے نقشے پہ آپ ایک نظر ڈالیے تو سب سے زیادہ جو چیز ہو رہی ہے زناکاری اور قتل، مرڈر۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ قتل و قتال کی گرم بازاری ہوگی۔ قیامت سے پہلے یہ حالات بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30 کلہم یزعم انی رسول اللہ۔ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک، بخاری کی روایت، کہ جب تک کہ دنیا کے اندر 10 بڑے جھوٹے، بڑے دجل کرنے والے دجال اور 30 کے قریب یہ جھوٹ بولنے والے مکار قیامت سے پہلے اٹھیں گے، سبھی کہیں گے میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 30 ایسے لعنتی، 30 ایسے مردود دنیا کے اندر پیدا ہوں گے کہ جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، خود وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ یہ ایمان ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے میں نبی، یا میرے اندر حضور کی روح آ گئی، کوئی یہ کہے کہ میں یوسف کی روح ہوں، میں سیکنڈ یوسف ہوں، کوئی یہ کہے کہ اللہ تو عرش پر ہے لیکن اللہ نے اپنی شکل اور اپنی روح میرے اندر ڈالی ہے، میں خدا کا اوتار ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جو یوسف ہونے کا دعویٰ کرے، جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ خدا ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دین کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بڑی بڑی پگڑیوں کا ہونا، بڑے بڑے چمکدار لباس کا ہونا، ڈھیر سارے چہرے کا ہونا، یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے خدا ہونے کا یا خدا کے اوتار ہونے کا، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے محمد ہونے کا، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے عیسیٰ ہونے کا، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے مہدی ہونے کا، جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے بخاری میں فرمایا 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ امام مہدی آئیں گے جس وقت آنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل ہونا ہوگا، جس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ اور آگے قیامت کی علامتوں میں آگے یاجوج ماجوج کا ذکر آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات آنا ہے، امام مہدی کی تفصیلات آنا ہے، وہاں پر ہم بتائیں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے ہم حدیث کی کتابوں سے، ہم بتائیں گے جو عیسیٰ ہوں گے وہ کون ہوں گے، جو مہدی ہوں گے وہ کون سی شخصیت ہوں گے، حدیثوں کے اندر ان کے کیا ڈیٹیل بیان کیے گئے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جھوٹا دعویٰ کرے، اپنے کو خدا کا اوتار بتائے، خود کو مثل یوسف بتائے، خود کو مثل نبی بتائے،
خود کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بتائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ قیامت سے پہلے فتنوں کا نازل ہونا برحق ہے، لیکن یاد رکھیے جب تک ہم ہوشیار ہوں گے اور دین کی صحیح معلومات قرآن و حدیث سے ہم اخذ کرنے والے ہوں گے، انشاءاللہ ہم کسی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات، حق طریقے سے، حق نیت سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔